إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ نساء قرآن کریم کی چوتھی سورت اور آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام آنے والا ہے، قریب ہے، اور اس سے پہلے محرم الحرام سے پہلے اسلام کے اوپر کون کون سے ظلم ڈھائے گئے. یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ تو میں نے کچھ ٹائم کے بعد آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. شان نزول کے بارے میں اس کا اختلاف ہے. کچھ محدثین نے کہا کہ حضرت زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے، اور ان کا ایک دوسرے شخص کا پانی کے سلسلے میں زمینوں کو جو پانی لگتا ہے اس کے سلسلے میں ان کا جھگڑا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت زبیر کے بارے میں کر دیا، اور دوسرے نے اپنے دل میں یہ تنگی محسوس کی، چونکہ زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی ذات بھائی تھا، تو لہذا یہ فیصلہ ان کے حق میں رشتہ داری کی بنا پر کیا گیا. دوسرا اختلاف اس کے اندر شان نزول کا یہ ہے، میں دونوں آپ کے سامنے مطلب رکھ کر جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو 28 ذی الحج کو ابو لولو فیروز ملعون جو ایک نجاشی تھا، آتش پرست تھا، اس نے امیر المومنین
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو 28 ذی الحج کو زخمی کیا فجر کی نماز کے اندر، اور اس نماز کو تکمیل کرنے والے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یکم ذی الحج جو ہے اس کے اندر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت نوش فرماتے ہوئے اس دنیا سے اللہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو دوسرا واقعہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، دوسرا ایک یہودی اور ایک مسلمان جنہوں نے زرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کیا، اور دونوں فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر آپ نے یہودی کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا کہ یہ اس کا تیرا حق ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان منافق ہوتا ہے نا اسلام کے اندر، اس کی چند ایکسٹرا خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ چونکہ چنانچہ کو بڑا پسند کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑے ہیلے عربے استعمال کرتا ہے۔ چونکہ اس کے دل کے اندر نفاق تھا، اور اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یعنی کلمہ پڑھنے کے ساتھ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، اور جس کے سینے کے اندر نفاق تھا، آج بھی بہت سارے لوگ گلی کوچے میں گھومتے ہیں اس غلط فہمی کے ساتھ کہ میں نے کلمہ پڑھا اور میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، وہ چونکہ چنانچہ کرتے ہوئے اور اس بات کو سامنے کرتے ہوئے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ یہودیوں کے حق میں بہت سخت ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار محدثین نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ حضرت عمر کے دروازے پر چلے گیا، جا کر کہتا ہے چونکہ چنانچہ حق میرا تھا، یہودی کہتا ہے کہ مجھے تیری سوچ میں یہ شرم آتی ہے کہ جن کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کے باوجود تو تسلیم نہیں کر رہا، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ جو ہے یہ 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرنے میں اور آپ کو فیصل ماننے کے لیے مجھے اور آپ کو اور پوری کائنات کو اللہ رب العالمین اس آیت کو سامنے کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا، فیصلہ اس کے حق میں ہوا، کہا کہ ایسا کرو کہ پھر تم بیٹھ جاؤ، میں آتا ہوں۔ تلوار لے کر آئے اور حضرت عمر نے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا، یہ بات کہہ کر کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر ابن خطاب کی تلوار جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد قصاص کے لیے اس کے قبیلے والوں نے کہا
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جاؤ، جھوٹی گوئیاں، جیسے آج کل لوگ آنکھ مار کے کہتے ہیں کہ میرے حق میں گواہی دینی ہے، کہتے جا کر یہ کہو کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مومن تھا، چونکہ چنانچہ ہم تو ویسے صلح کے لیے حضرت عمر کے دروازے پر گئے تھے اور یہ مومن کو حضرت عمر نے قتل کیا ہے، لہذا قصاص ہونا چاہیے۔ اس میں مدینے کے مسلمان بھی پریشان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی پریشان ہیں، لیکن انہوں نے جو وفد بھیجا کہ جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ چنانچہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، غیر اللہ کی سبیل ہے، پی لو، چونکہ چنانچہ کوئی بات نہیں، قبر پہ پکنے والے چاول ہیں، کھا لو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ یہ وہی تھے جو وفد بن کے رسول اللہ کے دروازے پر آئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آسمانوں سے فجر کی قسم اٹھائی، اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی، اللہ نے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسم اٹھائی۔ لیکن یہاں جب اللہ نے قسم اٹھائی، اس کا قانون اور کل یہی تبدیل کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ محبوب علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جن کے بارے میں میرے محبوب آپ فیصلہ کر لیں اور وہ دل کے اندر تنگی محسوس کریں، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جتنا مرضی کلمہ پڑھ لیں۔ اگر وہ مومن ہوتے 28ویں پارے کے اندر سورہ منافقون کبھی بھی نازل نہ ہوتی، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اور سورہ منافقون جو ہے یہ یہودی عیسائی کافروں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کی نبوت کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں، صدقے یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ بات کہتے ہیں آپ جیسا نبی تو کوئی آیا ہی نہیں۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں بن کے جاؤں گی جوگن سرکار کی گلی میں، ہے مرد ہے لیکن یہ جوگن بننے کا اس کو بڑا شوق ہے، جنس تبدیل کرنے کا بڑا شوق ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی فضول تعریفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا اور جن کے اوپر عمل نہ ہو، آ کر کہنا اللہ کے نبی آپ بڑے سچے اللہ کے رسول ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، میرے محبوب میں بہتر جانتا ہوں آپ میرے کتنے سچے رسول ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کذاب جھوٹے لعنتی ہیں، ان کے قول اور قرار پر یقین نہ کرنا، یہ بدبودار عقیدہ رکھنے والے، یہ کائنات کے اوپر، زمین کے اوپر ایک ڈبہ کی صورت کے اندر یہ آپ کا کلمہ پڑھ کے گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ حضرت عمر بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، میں نے منافق کو قتل کیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کے بعد کسی دوسرے کے در پہ چلے جائے، چاہے وہ وقت کا صحابی ہو، چاہے وقت کا ولی ہو،
یا وقت کا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، یا امام ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، امام شافعی کیوں نہ ہو، کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، محمد رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ کی سنت کافی ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ چنانچہ 4 امام برحق ہیں، لہذا ایک کی بھی تقلید کر لو تو جنت مل جائے گی، کہو استغفر۔ اب مجھے یہ بتاؤ اس آیت کے مطابق جو اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ کے رسول کی جو سنت ہے، اس کو چھوڑ کر امام احمد بن حنبل کے دروازے پر چلے جائے اور اس کا طریقہ اختیار کرے، تو مجھے یہ بتاؤ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے یہ بتاؤ کیا اس آیت کا مستحق وہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ آپ سے مقصود کیا لینا چاہتا ہے کہ آپ نے دنیا پر طریقہ کس کا اختیار کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ پھر اسی آیت کے اندر یہ بات ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دور حیات کے اندر ایک بات کہی تھی، 2 آدمی آئے تھے زمین کا فیصلہ لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظاہری طور پر آپ کے دلائل سن کر میں آپ کو فیصلہ دے دوں گا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ آدمی اس خوشگوار موڈ میں رہے کہ رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو لہذا چونکہ چنانچہ یہ بخشا گیا، فرمایا وہ جہنم کی آگ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا، وہ صحابہ منافق نہیں تھے، ان کے دل کے اندر ایمان تھا، انہوں نے اپنا حق چھوڑ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو نہیں لیں گے۔ یہ ہے مومن کی نشانی۔ آپ نے فرمایا زبان کی چرابی کی وجہ سے کوئی آدمی ظاہری فیصلہ کروائے میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن اصلی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ دیکھ کر اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، شریعت نے ظاہر کو دیکھا ہے، ظاہر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظاہر کو دیکھتا ہوں، میں لوگوں کے دل چیر کر دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ دل کا معاملہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے رات کو خواب دیکھی اور مجھے دودھ پینے کے لیے دیا گیا، میں نے اس دودھ کو نوش کیا، اتنا کیا میرے ناخنوں سے دودھ کے اثرات نکلنے لگے۔ فرمایا پھر وہ دودھ کا پیالہ میں نے عمر کو عطا کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ کا پیالہ عمر کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یہ علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے خواب میں کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا میرے سامنے، کسی کا کرتا ٹخنوں تک ہے، کسی کا سینے تک ہے، کسی کا پنڈلیوں تک ہے، لیکن ایک عمر جب آیا تو اس کا کرتا زمین کے ساتھ لٹکا ہوا جا رہا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر 3882 احادیث مبارکہ موجود ہیں، 3882 جامع ترمذی کے اندر۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ابن خطاب وقلبی، اب یہاں پہ قلبی کا لفظ آیا۔ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، مصطفیٰ
ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، اور جبریل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، فارسی کا شاعر۔ یعنی جبرائیل امین ہرگز زمین پر نہیں آتے اس وقت تک جب تک اللہ جبرائیل کو زمین پر نہ بھیجے وحی دے کر، اور مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت اپنے لب نہیں کھولتے، تانا گفتے کردگار، یعنی جب تک اللہ نہ بلائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتے۔ آج میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ فرما رہے ہیں اس پاکیزہ زبان کے ساتھ جس پاکیزہ زبان سے اوپر صرف اللہ اکبر ہے، بس تعریف کیا ہے اس زبان سے اوپر؟ اللہ اکبر، کوئی تعریف کوئی الفاظ نہیں بنتے۔ میں کون ہو سکتا ہوں اس ہستی کے بارے میں کوئی الفاظ بناؤں؟ بنتے ہی نہیں ہیں۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی تعریف ایسی کی ہے، فرمایا پوری کائنات والے میرے محبوب کی تعریف کرتے کرتے تھک جائیں، جہاں سے تعریف کا آغاز ہوتا ہے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پوری کائنات کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنی شروع کر دیں، عرشی اجمی فرشی رب کائنات کی قسم تھک ہار کر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اے اللہ ہم تھک گئے، ہماری طاقتوں نے جواب دے دیا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیم کی تعریف بھی نہیں کر سکے۔ یہ میرے محبوب کا نام ہے۔ اپنی زبان سے کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ جعل الحق، اللہ نے عمر کی زبان پر اعلی لسان، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ عمر ابن خطاب اعلی لسانی، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ وقلبہ، یہاں سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے وقلبہ کا لفظ کیوں آیا؟ فرمایا عمر کی زبان پر بھی اللہ نے حق جاری کر دیا اور عمر کے دل پر بھی اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ وقلبی کیوں کہا؟ اس دور میں منافقین بھی تھے، کہا خالی لسان کا نام لیا گیا، اللہ نے عمر کی تعریف بیان کروائی، فرمایا عمر کے ساتھ وقلبی کہنا، اس لیے کہنا مدینے کے اندر منافق بھی ہیں جو منافقانہ طور پر کلمہ پڑھ کر آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے ان کے قلب کا ذکر بھی کرنا ہے، اس لیے کائنات والوں کو پتہ چلے خالی عمر کی زبان ہی حق نہیں کہتی بلکہ عمر کے دل پر بھی اللہ نے حق جاری کر دیا۔ پھر اسی زبان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات کر کے اسی کے اندر آگے جا کر حدیث ہے، اور سنن نبی داؤد کے اندر 5272 ٹوٹل حدیث ہیں، 2961 نمبر حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ابن خطاب وقلبہ، اسی کے ساتھ آگے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر ابن خطاب، فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو روح زمین پر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، اس لائق اگر کوئی ہے تو عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، آج چند ٹکے کے گماشتے حضرت عمر کی سیرت میں بات کرتے ہیں، کسی نے ابو جہل کے خلاف بات نہ کی، محرم آتا ہے تو کیا بات ہوتی ہے
ان 4 خلفائے راشدین کے بارے میں، ماں جی عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال ہوتی. پھر آگے ہمارے سوشل میڈیا کے مفتی اور سوشل میڈیا کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اپنی فکر کرتے نہیں، کہتے جی اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے. اور میرے بھائی حضرت عمر، حضرت ابو بکر جنت میں چلے گئے یا نہ گئے؟ آپ مجھے جواب دیں، چلے گئے یا نہ گئے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جنت میں چلے گئے. اور رب کائنات کی قسم، میں نے آپ نے کیسے جنت میں جانا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے فکر یہ دینی ہے. اور اس فکر کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو خلفائے راشدین اور صحابہ کا کردار ادا دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعدی غرضا. فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. آج جو اٹھتا ہے اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، وہ جناب حضرت امیر معاویہ کی شان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ کی شان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے. نعوذ باللہ. آپ پڑوسی ملکوں کی میڈیا کا آپ ریسرچ کریں، اس ماں جی کے بارے میں ان میڈیا کے اوپر زمین پر عائشہ کا فی النار لکھ کر اس کے اوپر قدم لگاتے ہیں، کہو استغفراللہ. ہم اپنی زبانوں کو بند اس لیے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میں آہ کرتا ہوں تو ہو جاتا ہوں بدنام، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا. ہمارا صرف اتنا مقصد ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایسی زبان کو بند کیا جائے جو ماں جی عائشہ صدیقہ کے اوپر انگلی اٹھائے. میرے بھائیوں، حضرت عمر 27 قرآن کے مقامات آپ کی رائے کے مطابق زمین پر نازل ہوئے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں مانتا، یہ منافق ہماری ماں کو دیکھتے ہیں. پردہ جو ہے آج آپ کے سامنے نئی بات کروں گا انشاءاللہ کہ یہ منافق امہات المومنین کو دیکھتے ہیں، عمر کا دل نہیں چاہتا یہ منافق ہماری ماں کو دیکھے. فرمایا عمر آج تو پیر مولوی ثواب کا پوری لسٹ بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو بکرا لے کر آنا، اور جمعرات والے دن یہ لسٹ ہے جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اور بس میرا وسیلہ مان لینا تو تجھے جنت مل جائے. کہو استغفر اللہ. یہ بدبودار عقیدہ ہے، یہ غلیظ عقیدہ ہے. آج تک پاکستان کے اندر جتنے مزار ہیں اتنا پاکستان قرضے کے اندر مبتلا ہے. انڈیا کے اندر مزار زیادہ ہیں، انڈیا بھی معیشت کا وہ بنا ہوا ہے. امریکہ میں اور ان ممالک کے اندر کسی قطعے کا، کسی مائی کا مزار نہیں ہے. آج وہ دنیا کی ترقی کو عروج پر لے کر چلے گئے ہیں. صرف مزاروں کے اوپر خالی چندہ جو ہے وہ پیر نہیں دے سکتا، باقی بچے بھی نعوذ باللہ پیر دیتا ہے. یہ بدبودار عقیدہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بدبودار عقیدے کی بات آ گئی. مدینے کے اندر آپ کے دشمن منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل کو چھوڑ کر آپ چلے گئے. صحابہ اکرام کے اندر تشویش آ گئی. تشویش آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے چلے گئے. دیکھا ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، لیکن اس باغ کے اندر کوئی راستہ جانے کا نہیں ہے. ایک پانی کے نالے سے حضرت ابو ہریرہ اندر گئے، جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا اے اللہ کے رسول، مسلمان آپ کی وجہ سے پریشان ہو گئے
چلے گی. سننا عقیدہ توحید کیا ہے, حضرت عمر کی شان کیا ہے. فرمایا ابو ہریرہ یہ میری جوتیاں لے لو, نالین مبارک لے لو اور باہر جاؤ. باب سے پہلے جو آدمی آپ کو ملے اور اس بات کی گواہی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور ان کو یہ میری طرف سے نشانی کے طور پہ بتانا کہ داخل الجنہ, تو جنت میں داخل ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ باہر لے کر گئے, دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جوتیاں پیش کی اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ, جو الہ وحدہ لا شریک کی گواہی دے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے. حضرت عمر نے وہ جوتیاں لی اور حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ زور سے ایسے مارا کہ حضرت ابو ہریرہ گر گئے. حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے خطاب کے بیٹے نے مارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کیا رائے دے رہے ہیں؟ رائے یہ دے رہے ہیں اے اللہ کے رسول, آپ نے اگر یہ بات کر دی اور امت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گی کہ ہم نے چوری ڈکیتی سب کچھ کرنا ہے اور ہم ایک الہ کی گواہی دے کر ہم جنت میں چلے جائیں گے, امت نے امان کو چھوڑ دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات کہی. ابو ہریرہ یہ بات کسی کو نہ بتانا, عمر صحیح کہہ رہا ہے, عمر صحیح کہہ رہا ہے. یہ رائے تھی. اب کیا ہے, اب لا الہ الا اللہ یہ کہنا اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں لا الہ الا اللہ کہوں گا جنت میں داخل ہو جاؤں گا. نہیں, لا الہ الا اللہ, لا غیب الا اللہ, لا نافع الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. ساری کائنات کے اندر علم غیب کے دروازے, علم غیب کا علم اگر رکھنے والا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. یہ کلمے کے تقاضے ہیں. اور بگڑیاں بنانے والا, بچے دینے والا, بچیاں دینے والا, شفا دینے والا, رب کائنات کی قسم محمد رسول اللہ بھی اس کائنات میں حق نہیں رکھتا. جو کھانے والا ہو, پینے والا ہو, جس کو موت آ جائے, جس پہ کفن چڑھایا جائے, جس کو قبر میں دفنایا جائے, جس کی قبر بنائی جائے, جس پر قبر کے اوپر مٹی ڈالی جائے, رب کائنات کی قسم وہ لا ہونے کے قابل ہی نہیں, وہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہے. الہ ہونے کے قابل کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, جو باقی رہنے والا ہے. حضرت عمر نے پردے کی بات کی. بات کرنے کے بعد فوراً آسمان سے آیت آ جاتی ہے, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ اکبر. یہاں بڑے عجیب جملے ہیں, اگر ان پہ غور کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی حفصہ سے پردہ شروع کرو, اپنی سودا سے پردہ شروع کرو, اپنی زینب کا پردہ کرواؤ, اپنی عائشہ کا پردہ کرواؤ. آج کی عورت چونکہ چنانچہ کر کے دلیل پیش یہ کرتی ہے, مولوی ایسے ہی کہتے ہیں, دل پردے میں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, کائنات کی سب سے افضل خاتون حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, حضرت عمر کی بیٹی, محمد رسول اللہ کی بیگم, اور آپ کی اور میری ماں, اللہ کی قسم قیامت تک آنے والے مومنین کی ماں. کیا ان کے دل کے اندر نعوذ باللہ ایمان نہیں تھا؟ ان کا دل پردے میں نہیں تھا؟ آج چونکہ بات کرتی ہیں دل پردے میں ہونا چاہیے, مولویوں کی بات کو چھوڑو. اور یہ مولویوں کا لکھا ہوا نہیں ہے,
یہ میرے رب کا قرآن ہے، میرے رب نے بھیجا ہے، ہم تو اللہ کا خط پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، میں تو اللہ کا خط پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ خط آیا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کی ازواج کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا مومنوں کی عورتیں یہ مومن ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ دل پردے میں ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، دل تو پردے میں ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ نے قرآن میں کیوں کہا؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا جھٹلایا، ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا، نہ مانا، ان سے کمر پھیر لی، اولئک اصحاب النار، انہی کے لیے جہنم کا، ان کا جسم، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہمیشہ نار کے اندر رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا، دل پردے میں ہو، دل پردے میں ہو، باقی ساری ننگیاں ہوں، نو مسئلہ، نو پرابلم ہے تو قرآن کو مولوی پر فٹ کر کے مولوی کو جو ہے یہ جاہل قرار دیا جاتا ہے، اور خود کیا کہتی ہیں کہ جناب چونکہ چنانچہ معاشرے نے بڑی ترقی کی ہے، اگر ننگا ہونا ترقی ہے تو پھر جانوروں نے تو کپڑے پہنے ہی نہیں ہیں، سب سے بڑے ترقی یافتہ تو جانور ہیں، وہ باندریاں ہیں، وہ بندر ہیں جو بغیر کپڑوں کے گھومتے ہیں۔ اللہ نے تو ان کی بھی شرمگاہ پر دم رکھی ہے، یہ بات بڑی قیمتی ہے، ان کی شرمگاہ پر بھی دم رکھی ہے۔ لیکن آج عورت ننگی ہو گئی، قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، نماز پڑھ لی، چند باتیں کی، کھانا پینا زیور بنا لیا، پہن لیا، اور اچھے کپڑے پہن لیے، بازار میں چکر لگا لیا، قرآن کی بات کو نہ مانا، پردہ نہ کیا۔ میرا رب کہتا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر آپ کی میری عورتیں اور قیامت تک آنے والی کلمہ پڑھنے والی عورتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری باتیں کرتا ہوں، وہ عورتیں، ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ جبرائیل کھڑا ہے، جبرائیل کھڑا ہے، یہ آپ کو اللہ کا سلام دے رہا ہے، کہو سبحان اللہ، یہ آپ کو سلام دے رہا ہے۔ اتنی عظیم ماں جی، اس عظیم ماں جی کے سارے بیٹے، اس عظیم ماں جی کے صحابہ اکرام بیٹے، کیونکہ امہات المومنین کا معنی یہ ہے، یہ امت پر حرام کر دی گئی، یہ کیا ہوئی؟ ہماری مائیں ہوئی، ورنہ ایک صحابی فوت ہو جائے اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا صحابی نکاح کر سکتا ہے، لیکن امت کی بیویاں جو ہیں، پیغمبر کی بیویاں جو ہیں، یہ وقت کے نبی کی امت پر حرام کر دی گئی۔ اتنی عظیم ماں جی، آج اگر یہ عورتیں ساری مل کر اپنے اعمال جمع کر لیں اور ماں جی عائشہ صدیقہ کی جوتی کے ساتھ جو خاک لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی وزن کریں، رب کائنات کی قسم ماں جی کی جوتی کی خاک وزنی پڑ جائے گی، ان کے اعمال جو ہیں کمزور پڑ جائیں گے۔ وہ ماں جی جن پر بہتان لگا، پچھلے جمعے کو بھی میں نے کہا تھا، آج نئی بات کرتے ہیں، بہتان لگا، میرا رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے، کن فیکون ہے، زمین آسمان کو الٹا پلٹا کر سکتا ہے، میرا رب العالمین ایک ذرے کے اندر پوری کائنات کو سما سکتا ہے، میرا رب العالمین حضرت عیسیٰ کو کہہ سکتا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نور نہیں ہوں۔ تو میرا رب العالمین ماں جی عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، اور ماں جی عائشہ صدیقہ کی عظمت عفت یہ ہے، حاکم نے کہا میں آج اپنی حکمیت کو چھوڑ کر
میں اپنی آج بادشاہت کو چھوڑ کر میں عائشہ کے لیے وکیل صفائی بن کر سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں پوری کائنات کی مومن عورتوں کو اپنا قانون تبدیل کر کے میں ان کو یہ تمغہ امتیاز دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ماں جی عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا اور ان کے بعد بھی جو بہتان لگائیں گے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پوری امت کی عورتوں کو اللہ نے ماں جی عائشہ صدیقہ کے قدموں کی برکت سے قانون تبدیل کر کے آپ کو یہ تمغہ اور امتیاز دیا ہے۔ جو آپ پر بہتان لگائے اللہ نے اس کو ظالم کہا ہے، پھر بھی ان کا دل پردے میں ہے، چہرہ ننگا ہے، سمجھ نہ آئی۔ میرے بھائیوں، آخری باتوں میں یہ بات ہے، یکم محرم کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے لگے، اس سے پہلے وصیت کی، وصیت کر کے اپنے بیٹے کو کہا میرے بیٹے میری ماں کے دروازے پر جانا، وہ ماں جو پاکیزہ ہے، جس نے اپنی قبر کی جگہ اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقف کی ہوئی، کہا یہاں میں مدفون ہوں گی۔ فرمایا کہ بیٹا جانا میری ماں کی قدموں کے پاس اور جا کر یہ نہ کہنا امیر المومنین نے آپ کو سلام دیا، یہ نہ کہنا۔ آج ہم تو کہتے ہیں نا مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں پنڈی کا ڈی سی ہوں، تھانے کا ایس ایچ او ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں نوکری پر ہوں، میں وابڈا میں ہوں، فرعون ہوں، بجلی بند کر کے بجلی مہنگی کر کے تمہارے اوپر ظلم کرتا ہوں۔ رب کائنات کی قسم یہ وابڈا کا جو قانون بناتے ہیں، جاؤ میں جو آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں اس کی آپ تحقیق کر لو۔ یہ جو وابڈا کی بجلی مہنگی کر کے یہ رات کو کھانا کھاتے ہیں اور اس کھانے پر یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، رب کائنات کی قسم یہ بسم اللہ پڑھ کے ایسا کام کرتے ہیں جیسے سور کے گوشت پر بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں۔ کسی طرح کا حرام، چاہے وہ لسانی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کوئی مستحق نہیں، وہ کسی کا حق لے کر کھاتا ہے۔ ملاوٹ کی حاجی صاحب نے، ملاوٹ کر کے حاجی صاحب رات کو چوپڑی ہوئی کھا رہا ہے، حرام ہے یہ اس پہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ یہ حرام کما کر ملاوٹ کر کے بسم اللہ پڑھ کر یہ ایسے نوالا نوش کر رہا ہے جیسے شراب پر بسم اللہ پڑھ رہا۔ حرام کے لقمے پر بسم اللہ کبھی بھی پڑھ کر نہ کھاؤ، اس سے اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ کہا کہ ماں کے دروازے پر جانا، کہنا خطاب کا بیٹا سلام دے رہا ہے اور ساتھ یہ عرض کر رہا ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے قبر مبارک کے لیے جگہ رکھی ہے، خطاب کا بیٹا یہ چاہتا ہے دنیا کے اوپر میں نے محمد رسول اللہ کی، میں نے بے وفائی نہیں کی، میرا دل مانتا ہے خطاب کا بیٹا وہاں مدفون ہونا چاہتا۔ ماں جی نے یہ بات سنی، کہا عمر کے میرے اوپر احسان ہے، جب بہتان لگا تھا سب نے کہا تھا نبی دوسری شادی کر لے، ایک عمر نے کہا تھا اے اللہ کے نبی یہ بتائیں عائشہ کو آپ کے گھر میں بیوی بنا کر بھیجنے والا میں ہوں یا یہ صحابہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا اللہ۔ کہا پھر وہی آپ کے گھر سے نکالنے کا حق رکھتا ہے، ہم کوئی حق نہیں رکھتے۔ اللہ نے اس بات پر آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ وقت مختصر ہے، فرمایا کہ عمر کا مجھ پہ احسان ہے، اس کی رائے کے مطابق اللہ نے میری طہارت کی اور پاکیزگی کا اعلان کیا ہے، میں وہ جگہ عمر کے لیے بطور تحفہ دیتی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پانے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے کہتے ہیں میرے بیٹے ایک مرتبہ دوبارہ چلے جانا میری میت کو لے کر، ماں جی کے دروازے پر رکھنا اور ساتھ ہی کہنا اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کو وہاں پہ دفنا دیں، ماں جی اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو عمر کو عام قبرستان میں دفنا دیں گی۔ کہا میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کو لے کر جانا، ماں کے قدموں پر
آج اس ماں کی توہین ہو، ہم خاموش رہیں۔ رب کائنات کی قسم، ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، ماں جی عائشہ صدیقہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہوئے، ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے، اور عقیدہ توحید جگہ جگہ للکارنے کی، بگتیوں کو اور مشرکوں کو للکارنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ مجھے موت دے، اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وہاں پوچھنا، وہ پوچھا تو کہا عمر کو میری جگہ دفنا دو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیو، جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ انہیں کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں بیٹیاں جو آئی ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بھائی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے حق میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما کر نیک اور صادق ان کی بیٹیوں کو رشتہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے راجہ صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں وہ بیمار ہیں کافی عرصے سے، راجہ حفیظ صاحب کے، ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بھائی ہارون صاحب کے والد صاحب یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، دل کے عارضے میں ہیں۔ اے اللہ تجھ سے عرض کرتے ہیں، اللہ ان کے والد صاحب کو تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وقت پہ آپ تشریف لایا کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن اور سنت بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔